صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی، ان کی شہادت ہے اور آج بھی جمعہ ہے اور اس وقت بھی اس روز 18 ذی الحج کو جمعہ مبارک تھا۔ 35 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت اور آپ کے اوصاف و کردار اس قدر طویل طلب ہے کہ کسی ایک موضوع پر بھی مختصر وقت کے اندر بحث نہیں کی جا سکتی۔ دیکھا جائے تو حضرت عثمان، ان کا بچپن، لڑکپن کس انداز سے گزرا، یہ ایک موضوع ہے۔ پھر آگے آئیے کہ حضرت عثمان نے قبول اسلام کیا تو اس وقت جو حالات اور واقعات حضرت عثمان پہ بیتے، وہ ایک موضوع ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر بنے حضرت عثمان کے اور حضرت عثمان داماد بنے۔ کتنی بڑی ایک نسبت ہے۔ آج مجھے اپنے داماد سے محبت ہے، اپنی بیٹی کی وجہ سے، تو رسول اللہ کو حضرت عثمان سے کتنی محبت ہوگی۔ اور پھر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کو اللہ کے پیغمبر نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی عطا فرمائی۔ یہ ایک موضوع ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ نے سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر مکہ معظمہ بھیجا اور صلح حدیبیہ کے مقام پر خود رحمت کونین رک گئے اور حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر اور اپنا نمائندہ بنا کر مکہ میں بھیجا، اور پھر اطلاع یہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اگر مکہ والوں نے میرے عثمان کو شہید کیا ہوگا تو پھر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، پھر ہم مکہ والوں سے جہاد کریں گے اور جنگ کریں گے اور اپنے عثمان کا بدلہ اور قصاص لیں گے۔ یہ ایک موضوع ہے۔ اور پھر اسی مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فتح اور 26واں پارہ ہے اس کا، جہاں پہ پارہ نصف ہو رہا ہے وہاں سے یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے اللہ کے محبوب، آپ اس درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی 1400 صحابہ کو میری طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما، جنہوں نے قصاص عثمان پر بیعت کی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اور نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، اوپر ہاتھ صحابی کا، پھر اوپر ہاتھ میرے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ویسے بیعت فرمایا کرتے تھے تو ایک ہی ہاتھ استعمال فرماتے تھے، لیکن جب بیعت رضوان ہوئی تو حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ استعمال کیے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نیچے والا ہاتھ تمہارا، درمیان والا ہاتھ صحابی کا،
اور اوپر والا ہاتھ میرا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا. ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اوپر والا ہاتھ یہ میرا ہاتھ. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت عثمان کا. پھر حضرت عثمان کی جو خلافت ہے وہ خلافت کا دور چاروں خلفائے راشدین کے دور میں سے سب سے طویل طلب ہے، طویل ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور 27 مہینے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے. 27 ماہ یعنی 2 سال اور 3 مہینے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت رہے، امیر المومنین رہے، خلیفۃ الرسول رہے، محمد عربی کے مسلح پہ امامت فرمائی. 27 مہینے تقریباً، کچھ دن اوپر نیچے. سیدنا فاروق اعظم تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. اور پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ کا دور جو ہے حضرت عثمان کے بعد وہ 4.5 سال کا ہے. 4.5 سال حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ رہے. تو حضرت عثمان کا جو دور ہے وہ 12 سال کا ہے. 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت رہے. اور پھر 12 سالوں کے اندر جتنی فتوحات حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہیں، اللہ اکبر، روم سے لے کر سندھ تک اور آذربائیجان سے لے کر قسطنطنیہ تک اور پھر یورپ تک حضرت عثمان کے دور میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے. حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچا عرب میں، عجم میں، سمندر کے پار بھی اور بہت دور دراز تک حضرت عثمان کا. ان چاروں خلفاء کے دور میں سب سے زیادہ جو فتوحات ہوئی ہیں وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق خلیفہ رہے. 22 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان کا دور بہت طویل ہوتا گیا، یعنی ان کا سرحدیں اسلام کی بہت دور تک پھیل گئی اور یہی کفر کو اچھا نہ لگا اور پھر انہوں نے اندرونی سازشیں کی منافقت کے روپ میں. منافقت کے روپ میں، کفر کے روپ سے بھی منافقت کا روپ جو ہوتا ہے نا وہ سخت ہوتا ہے. اس لیے کہ کفر تو سامنے ہے، ایک دشمن سامنے ہے تو اس سے تو ہر کوئی بچتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنا بن کے دشمنی کرتا ہے تو پھر اس سے بچنا مشکل ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک کبوتری نے حضرت سلیمان کے دور میں اپنا مقدمہ حضرت سلیمان کے پاس پیش کیا. آگے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو ایک آدمی نے قتل کر دیا. میرے شوہر کو ایک آدمی نے قتل کیا اور وہ کھا گیا، یعنی کبوتر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلوا دیا. کبوتری موجود ہے اور اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے، دلیلیں دے رہی ہے، وکالت کر رہی ہے. تو وہ جب بزرگ آئے جنہوں نے وہ کبوتر کھایا تھا تو
کیا ہے اور کھا گئے ہو، اس نے تیرے خلاف رپٹ درج کروائی ہے، تو بتا۔ اس نے کہا جی میں نے کھایا، اور میرا تو یہ دل کر رہا ہے کہ اس کو بھی کھا جاؤں، کیونکہ پرندے ہیں، اللہ نے مخلوق بنائی ہے، جو بھی شکار کرے کھائے۔ کبوتری نے کہا بے شک اس کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کی خوراک کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کھائے ہمیں، لیکن جب ہمیں شکار کرنے کے لیے آئے تو وہ اس بھلیے میں نہ آئے نا کہ جبہ کبا ہو، ہاتھوں میں تسبیح ہو اور سر پہ بڑا لمبا امامہ ہو، اور دیکھنے والا اور پرندہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی بڑا بزرگ ہے۔ نہیں، جب شکار کرنے آئے تو شکاری کے لباس میں آئے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، یعنی جب شکار کرنے کے لیے آئے تو شکاری کے لباس میں آئے تو ہم اس سے بچ سکیں گے، اور اگر وہ آئے کسی اور روپ کے اندر، پیری مریدی کے روپ میں، اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے، تو روپ وہی رکھے جو اس کا حقیقی روپ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کے دور میں جب کفر نے اور یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اسلام تو دور دور تک پھیل رہا ہے اور اس کی سرحدیں بہت طویل ہو چکی ہیں، بہت دراز دور تک جا چکی ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ واحد سے، یعنی دشمنی سے اور جنگ سے تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب اندرونی سازشیں کی جائیں، اور اس لیے انہوں نے سیدنا عثمان غنی جیسی شخصیت پر الزام تراشی کر دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، میں نے آپ کے سامنے سارا خلاصہ پیش کر دیا ہے حضرت عثمان کی سیرت کا، اس لیے کہ وقت مختصر ہوتا ہے اور